السلام علیکم۔ آج میں جو آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ میری نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ جا کے آل کر دیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار بادشاہی عطا فرمائی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات، پرندوں، ہواؤں پر بھی بادشاہی عطا فرمائی۔ اور جو آج میں آپ کے لیے ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے بے شمار حکومت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں سے ایک ہدہد پرندہ بھی تھا جس سے آپ کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اسے غائب پایا تو کہا، اسے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا، یا میرے پاس کوئی اپنا صحیح دلیل لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا مقول اعضا ہونے کی وجہ سے قصور قابل معاف تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا کہ میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ نے ہدہد کے ذریعے سے خط بھیجا جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ ایک اور موقع پر آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، اور وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تو ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا کے ایک ملک کا نام ہے، اس کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے جسے اللہ کی طرف سے ضرور کی ہر چیز کی عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اس سے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے۔ بس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمینوں کی تمام چیزوں کو پالنے والا ہے۔ وہ سب کچھ جانتے ہیں، جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلمان نے فرمایا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ۔ تم میرا یہ ہاتھ لے کر جاؤ اور ان کے سامنے دلائل دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت اور اس پر اپنے وزیروں سے مشورہ۔ حضرت سلیمان کا ہاتھ لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان کا ہاتھ ڈال دیا۔ ملکہ نے ہاتھ دیکھ کر اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیر کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسا آپ چاہیں کریں۔ وہ ملکہ سبا کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف سے ایک خط ڈالا گیا ہے، بلا شبہ جو سلمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کی ابتدا اللہ سے ہے جو خوب بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی کرو اور بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس ملکہ نے کہا، اے قوم کے سردارو، اس معاملے میں مجھے اپنا مشورہ دو، جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ ان سب نے جواب دیا، ہم بڑے طاقتور، سخت لڑنے والے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود سوچ لیجئے آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بلقیس کا وزیروں کو جواب۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔
لہٰذا اس نے اپنے وزیروں کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کے مؤذن کو ذلیل کر دیتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہے یا اللہ کے نبی۔ اگر بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اس ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اسے برباد اور وہاں کے عزت لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس ملکہ نے کہا بے شک میں ان کے پاس خود یہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قصیدہ کیا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ بلقیس کی طرف سے ملنے پر حضرت سلیمان کا رد عمل۔ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھ کر قصیدہ تو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا، انہیں بتا دو اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ، پھر ایسا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں صلاحیت نہیں، اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ پس جب ملکہ سبا کا قصیدہ سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، یہ تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو جس پر تم اترے رہے ہو۔ پھر سلیمان نے کہا تم ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اب ہم ضرور ان پر لشکر سے حملہ کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور بہت ہی زیادہ رسوانما ہوں گے۔ حضرت سلیمان کا ملکہ بلقیس کے تخت کو منگوانا۔ جب حضرت سلیمان کے قصیدے نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزیروں سے کہا چلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع کر دی، آپ نے اس تخت کا منگوا لیا اور اس لیے شیشے کا ایک محل تیار کرا دیا کہ اس کا امتحان لے سکیں۔ جیسے ہی وہ آپ کے پاس پہنچی اپنے تخت کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، اور وہ شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیران میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرمان بردار بن گئی ہوں۔ سلیمان نے فرمایا اے سردار تم میں سے کون ہے جو ان مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک طاقتور جن نے کہا میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دوں گا اس سے پہلے کہ آپ جگہ سے اٹھیں، بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں مانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آپ کی آنکھ بند کرنے سے پہلے ہی لے آؤں گا، آپ کو تخت آپ کو لے کر دے سکتا ہوں۔ پھر جب آپ نے اس تخت کو اپنے پاس پایا تو فرمایا ھذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری ادا کرتا ہوں، تو اس شکر ادا حقیقت کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو نہ شکری کرے بلا شبہ میرے رب بے نیاز ہے، بہت عزت والا ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا اس تحت میں کچھ رد بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے صحیح بات تک پہنچ پاتے ہیں۔ پھر جب وہ ملکہ آپ کے پاس حاضر ہوئی، اس نے پوچھا کیا تمہارا تحت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ تو بہت وہی ہے، ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے کہ ہم نے سر تاج جھکا دیا ہے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ایسے ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روکا رکھا تھا، وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافروں میں سے پیدا ہوئی تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا اس محل میں چلو، جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلوں سے کپڑے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ تو جڑا ہوا شیشوں کا چلنا فرش ہے، اس پر ملکہ پکار اٹھی اے میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے ظلم کرتی رہی اور اب میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری بن گئی ہوں۔ ملکہ سبا کو اللہ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ غیر اللہ کو چھوڑ کر اس کی پیدا کردہ چیزوں کی عبادت تھی۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ ایک کافروں سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ
توحید کی حقیقت سے بے خبر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران میں ایک عورت کے حکمران ہونے کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا وہ قوم بھی فلاح کامیاب نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا ہو۔ تو میرے بھائی، میری ویڈیو آپ نے دیکھی، اگر پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، میری آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرے۔ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو حضرت اور سے کسی بھی انبیاء کا واقعہ سناؤں گا۔